طارق فضل صاحب، آج جو جسٹس صاحب نے فیصلہ لکھا ہے، اضافی نوٹ جو بھیجا ہے انہوں نے، اس کے اندر بہت ساری انہوں نے تاریخی حقائق اور سپریم کورٹ کی اپنی جو بہت سارے معاملات کے اندر گٹھ جوڑ کا تذکرہ ہے نا، وہ بڑے کھلے انداز میں کیا. بڑا میں کہتا ہوں کہ میں شاباش دوں گا جسٹس اظہر من اللہ کو. سچ بولنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، خاص طور پر اپنی غلطی ماننا کہ میں نے یہ غلط کام ماضی میں کیا. سپریم کورٹ ان فیصلوں کا حصہ بنتی رہی، اس سے بھی بڑی طاقت چاہیے اس کے لیے. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ فیصلے، ایسے فیصلے ہمیں بہتری کی جانب لے کر جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیے، یہ جو نوٹ لکھا گیا ہے اپریشیبل ہے، قابل ستائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے کھل کے ان تمام حالات و واقعات کا ذکر کیا، اور اس کے نتیجے میں، ان فیصلوں کے نتیجے میں جو متاثرہ لوگ تھے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، یا جس طرح وہ متاثر ہوئے، جو نقصان ان کو ہوا، ان کا یہ بڑی اپریشیبل بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ایڈمیشن سپریم کورٹ کا ابھی چند ہفتے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی کا کیس ہے اس کے فیصلے میں ہے. اس میں بھی دوبارہ اس کا تذکرہ ہے. جی، وہ آج والے نوٹ میں بھی دوبارہ تذکرہ سب سے بڑا ایڈمیشن ہے کہ چلیں آپ کسی کو جیل ڈال دیں، وہ سال 6 مہینے بعد نکل ہی آتا ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو واپس نہیں آ سکے، اور ان کو جو نقصان ہوا ملک کا ہوا، ان کا اپنا جو بھی سلسلہ تھا، وہ تو irreparable ہے نا، وہ تو اب ناقابل تلافی ہے. لیکن جو آپ نے اگلی بات کی نا اپنی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آگے کیا ہو سکتا ہے یا کیا ممکنہ طور پہ. دیکھیں، ہمارے تمام جو ہے نا اسٹیک ہولڈر، آپ اسے کہیں، ادارے کہیں، جو بھی نام دیں، سب کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. وہ ایک ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹکراؤ وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر جو ہیجان خیزی آ رہی ہے، یہ کسی اچھی طرف ملک کو نہیں لے کے جا رہی. اور یہ کسی قوم کے لیے، عوام کے لیے، ملک کے لیے، سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہے کہ اتنا تناؤ، اتنی ٹینشن، ہر بات کے اوپر جناب بس کھینچا تانی، اور اچھی بات نہیں ہے. میں نے بڑے نپے تلے الفاظ میں یہ بات کی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا اپنا اندیشہ یہ ہے کہ ہم ٹکراؤ کی جانب جا رہے ہیں، اور ٹکراؤ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا کرتا. ٹکراؤ کی جانب جا نہیں رہے، ٹکرا رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، اور مزید ٹکرانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کی طرف بڑھ رہے ہیں. یس. عامر ڈوگر صاحب، یہ جو آج والا فیصلہ ہے عمران خان کے لیے ہے بنیادی طور پر، کہ ان کو لائیو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، لیکن اس کے اندر جو تمہید ہے اس کے اندر بہت سارے تاریخی حقائق بیان کیے گئے. آپ کی جماعت کا اس کے اوپر کیا رد ہے؟ پھر میں یہ ٹکراؤ والا بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن پہلے جسٹس اطہر من اللہ کے آرڈر کے اوپر آپ سے جاؤں گا کہ اس کے اوپر اپنی رائے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یہ فیصلہ اطہر من اللہ صاحب کا بڑا تاریخی حوالوں سے بڑا اہم فیصلہ ہے. انہوں نے مجموعی طور پر پچھلے 50-60 سالوں کی عدالتی تاریخ کا احاطہ کیا ہے، اور ان خامیوں، ان کمزوریوں اور ماضی کی ان تلافیوں کی نشاندہی کی ہے کہ شاید آج بھی عدلیہ اگر تلافی کر لے تو ملک یہ آگے چل سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جہاں خرابی کے بہت سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے، اور سب سے زیادہ الزام سیاستدانوں پہ ڈالا جاتا ہے، وہاں سب سے زیادہ ذمہ داری عدالتوں کی تھی، عدلیہ کی تھی. اور نظریہ ضرورت کے تحت پچھلے 50-60-70 سالوں سے جو فیصلے آئے، وہ فیصلے اس ملک کی خرابی اور بربادی کا سبب بنے. اور ہر دور میں ایک جسٹس اطہر من اللہ کی طرح کا ایک جج ہوتا ہے جو ہمیشہ صدائے حق بلند کرتا ہے، لیکن اکثریت جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ ادھر ہوتی ہیں جہاں طاقت ہوتی ہے. اور آج بھی بظاہر آپ کو سپریم کورٹ میں یہی کچھ نظر آ رہا ہے. میں اس کو فیصلے کو مجموعی طور پر بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن جس فیصلے کو انہوں نے کہا گیا، لکھا گیا، وہ فیصلہ جس تناظر میں تھا کہ آپ نے خود معزز چیف جسٹس صاحب نے لائیو کارروائی شروع کی، اور کئی گھنٹے مختلف کیس لائیو قوم نے دیکھے، اور اس میں قوم کو ایک ایکسپیرینس بھی حاصل ہوا، ججوں کے کنڈکٹ کا بھی، اور وکلا کو بھی اپنی ایبیلٹی شو کرنے کا موقع ملا. کل ہی ابھی ہماری جو اسپیشل سیٹوں کا کیس ہے وہ کئی گھنٹے چلا. اور لیکن ایک کیس جس میں آپ کہتے ہیں جی کوئی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو، تو کیا بلاول بھٹو صاحب جب روسٹرم پہ آتے تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ اس پر سیاسی بات کی، تو سیاسی بات تو ہوتی ہے جب سیاسی شخصیات یا نیب کی ترامیم پر بات کریں گے، تو پھر سیاسی وہ شخصیات جو اس کی بینیفیشری تھی اس پر بھی بات ہوگی، اور جو ترامیم ہے اس پر بھی بات ہوگی.